السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. محترم معزز بزرگان گرامی قدر، اساتذہ کرام، مشائخ اعظام، عزیز طلباء، معروف میں یہاں حاضر ہو گئے اور یہ ماحول دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہاں حضرت شیخ اطہر اللہ کے طول حیاتی اور ان کے رفقاء اور ساتھیوں نے یہ گلشن سجایا ہے، آباد کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمیشہ بارآمد اور اس کا فیض صرف وجودی میں نہیں بلکہ اس کا فیض پورے ملک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرتا ہے، کیونکہ یہ ایک مدرسے کا ماحول ہے اور مجھے کہا بھی یہی گیا ہے، اس لیے میں چند باتیں اپنے عزیز طلباء سے کہنے کی کوشش کروں۔ میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، یہ جو آیات میں نے پڑھی ہیں، آپ جانتے ہیں کہ یہ وہ پہلی آیات ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا۔ گویا کہ آپ کو بھی یہ سب سے پہلا حکم تھا کہ اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ میں یوں کہہ لیجیے، اختصار کرتا ہوں کہ اس سبق سے اور اس ابتدائی وحی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو باتوں سے آگاہی فرمائی۔ ایک، اللہ کا نام لے کے پڑھنے سے، جو پڑھائی اللہ کے نام سے خالی ہو اس میں کوئی خیر اور کوئی برکت نہیں۔ اس لیے ہر اچھے کام کی ابتدا بسم اللہ سے ہوتا ہے۔ ہر اچھے کام کے کرنے کا حکم بسم اللہ سے ہے۔ اگر نہ کیا جائے بسم اللہ سے تو اس میں اللہ کی طرف سے برکت نہیں ہوگی۔ تو پڑھنا وہی بہتر ہے جس کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا۔ اور دوسری بات، الذی علم بالقلم، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے تعلیم، قلم کے ذریعے سکھایا۔ نبی علیہ السلام لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے کسی استاد سے نہیں پڑھا، نہ لکھنا جانا نہ کتاب پڑھنا جانا، لیکن پہلی وحی میں یہ بات فرما کے اس بات کا اشارہ کر دیا کہ اس علم کا تعلق قلم کے ساتھ یا قلم و کرتاس کے ساتھ ہمیشہ جڑا رہے گا۔ الذی علم بالقلم، قلم کے ذریعے جس نے تعلیم کی۔ جتنی بھی تعلیم ہے، جب سے تعلیم کا آغاز ہوا اس وقت سے لے کے اس وقت اور قیامت تک
یہ علم اسی طرح لکھا جاتا رہے اور یہ علم لکھا ہوا محفوظ رہے گا۔ اللہ اکبر۔ یہ یوں کہہ لیجیے کہ اہل عرب کے ہاتھ میں تلوار تو پہلے ہی تھی، نیزے تو پہلے ہی تھے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی بجائے ان کے ہاتھوں میں کتاب اور قلم تھما دی، کتاب اور قلم تھما دی۔ اور قلم وہ ہے جس کی ایک جگہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نون والقلم کہہ کے قلم کی حیثیت کو اجاگر کیا۔ قلم کی قسم، نون والقلم وما یسطرون، جو کچھ وہ لکھتے ہیں، اس سے قلم کی اہمیت، اور یہی وہ قلم ہے جس کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیفہ تقدیر لکھوایا تھا۔ یعنی اللہ نے بھی قلم سے صحیفہ تقدیر لکھوایا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وما کان ربک نسیا، اللہ بولنے والے نہیں ہیں، انسان بولنے والا ہے، اللہ کہ ہم بھول نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی جو کچھ قیامت تک ہونا تھا اس سب کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قلم کے ذریعے لکھوایا ہے، محفوظ کیا ہے۔ یہ بات بتلاتی ہے کہ قلم و کرتاس کے ساتھ ہمارا تعلق ہمیشہ جڑا رہنا چاہیے، اس سے تعلق وابستہ رہنا چاہیے۔ حفظ بلا شبہ بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ حفظ و ضبط سے نوازے، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور حفاظ کرام، وہ قرآن مجید کے حافظ ہوں یا حدیث کے حافظ ہوں، ان کی تو داستانیں بڑی طویل ہیں، قرآن کے حافظوں کی بھی اور حدیث پاک کے حافظوں کی بھی۔ لیکن یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ جس طرح قرآن محفوظ ہوا ہے حفظ کے ذریعے، سب سے پہلے حفظ کے ذریعے ہوا ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ قلم کے ذریعے اور کرتاس کے ذریعے بھی محفوظ ہوا ہے۔ حدیث بھی اسی طرح پہلے حفظ کے ذریعے محفوظ ہوئی ہے، پھر وہی حدیث قلم و کرتاس کے ذریعے محفوظ ہوئی ہے۔ اور آج یہ قرآن مجید، یہ مصحف پاک ما بین الضفتین ایک کتابی شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ سارا حدیث کا ذخیرہ بھی بلکہ دین کا سارا ذخیرہ اسی قلم و کرتاس کی برکت سے آج ہمارے تک پہنچا ہوا ہے اور ہمارے سامنے محفوظ ہے۔ اب ہم اس کو پڑھیں نہ پڑھیں یہ ہماری مرضی، پڑھیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں پڑھیں گے تو وقت برباد کریں گے۔ آپ اندازہ کریں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت کو کس طرح سمجھا ہے۔ آپ نے آپ کی سیرت طیبہ میں پڑھا ہے کہ سفر ہجرت میں بھی آپ کے پاس قلم و کرتاس تھی، جس کا عہد نامہ ورقہ بن اس کو لکھ کے دیا تھا، اس کو جو تعاقب کر رہا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سفر میں بھی قلم و کرتاس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود ہے۔ اور جب غزوہ بدر ہوا ہے اور اس بدر میں جو قیدی مشرکین قیدی بنے ہیں، ان میں سے جو پڑے ہوئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر ایک کے بارے میں فدیہ مقرر کیا قیدیوں کے بارے میں، لیکن ایک صورت یہ رکھی کہ جو ہمارے 10 افراد کو لکھنا پڑھنا سکھلا دے ہم اس کو چھٹی دے دیں، ہم اس سے کوئی فدیہ نہیں لیں گے۔ یعنی پیسے کی بجائے کس کو ترجیح دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ یہ علم کے سیکھنے سکھانے، لکھنے لکھانے۔ یہ ساری باتیں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اپنا تعلق، اپنی نسبت، اپنا جوڑ وہ اس قلم اور کتاب کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ اور یقین جانیے کہ آج تک جن کو بھی شہرت ملی، جو بام عروج تک پہنچے،
جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بلندیوں سے نوازا ہے، اور قرآن مجید میں بھی اس بات کا تذکرہ ہے، تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، وہ قلم و کرتاس کے بغیر بلندیوں کو نہیں پا سکتے، قلم و کرتاس کے بغیر وہ بلندیوں کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے اگر آپ کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا تعلق قلم و کرتاس سے وابستہ رہنا چاہیے، اور پھر ان کتابوں کو یا علم کو جاننا ہمارے دین کے نزدیک یا اسلام کے نزدیک، میں تو کہا کرتا ہوں کہ ایک مسلمان وہ علم سے بے خبر اور بے بہرہ نہیں ہوا کرتا۔ عیسائی اپنے مذہب سے لا علم ہو، اس کی عیسائیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ سکھ ہے، ہندو ہے، یہودی ہے، وہ اگر اپنے مذہب سے بے خبر ہے تو اس کو کوئی اس کی یہودیت پر، اس کے ہندو مت پر، اس کے سکھ ہونے پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن مسلمان کے لیے اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ مسلمان کے لیے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا حکم وہ کیا ہے؟ نماز۔ اب نماز کا علم حاصل کرنا فرض ہے یا نہیں؟ علماء نے بالاتفاق یہ بات لکھی ہے کہ جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، جو چیز فرض ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی فرض ہے، اور جو سنت ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی سنت ہے، اور جو مستحب ہے اس کا علم حاصل کرنا بھی مستحب ہے۔ اس لیے ایک مسلمان وہ دین سے، علم سے بے خبر نہیں رہ سکتا۔ آپ نماز پڑھنی ہے، جب تک آپ وضو کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، نماز کا طریقہ نہیں سیکھیں گے، نماز نہیں سیکھیں گے، آپ نماز نہیں پڑھ سکیں گے۔ آپ کی نماز اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ آپ اللہ کے توفیق سے حج عمرے پر جائیں، اگر حج عمرے کا طریقہ آپ کو نہیں آتا تو قدم قدم پر آپ بھولیں گے۔ ہم تو بھائی 5 نمازیں پڑھتے ہیں تو ان میں بھول جاتے ہیں، بھولتے ہیں یا نہیں بھولتے؟ 5 نمازیں روزانہ اللہ کی توفیق سے پڑھتے ہیں تو ان 5 نمازوں میں بھی ہم سے غلطی ہو جاتی ہے، اور اگر عمر میں 1 یا 2 مرتبہ وہاں حج اور عمرے میں جائیں تو وہاں غلطیاں سرزد ہوگی یا نہیں ہوگی، اور ہوتی ہیں۔ ان غلطیوں کا ازالہ کس پر ہے؟ ان غلطیوں کا ازالہ بھی اسی سیکھنے پر، علم پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے جتنا ہو سکتا ہے علم کو محفوظ کریں، اپنے سینوں میں بھی اور اپنے کرتاس میں، اوراق میں بھی، دونوں چیزوں میں۔ اللہ دونوں میں حفظ ضبط کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بلکہ کوشش کریں، اللہ توفیق دے۔ جتنے بھی آپ ساتھی ہیں وہ سب سے پہلے قرآن مجید یاد کریں۔ صرف حفاظ کرام جو حفاظ کی شیخ صاحب جو استاد ہیں نماز کے یا قرآن مجید کے، یہ نہ سمجھے کہ بس وہ حفظ کی کلاس ہے، نہیں۔ آپ نے اگر صحیح عالم بننا ہے تو آپ کے لیے قرآن مجید کا حافظ ہونا لازمی ہے، صحیح عالم بننا ہے، کیونکہ علم کا خزانہ تو قرآن مجید ہے۔ سارے استنباطات، سارے مسائل کے استخراجات وہ تو قرآن مجید سے مستنبط ہوتے ہیں۔ اگر قرآن مجید سے آپ بے خبر ہیں تو پھر آپ گویا کہ اپنے علم میں ادھورے ہیں، آپ اپنے علم میں درست قابل نہیں ہیں۔ اس لیے میں آپ سے التماس کروں گا کہ آپ حفاظ کرام کی کلاس کو ہی حفظ کے لیے مختص نہ سمجھیں، بلکہ سب ساتھی سب طالب علم کوشش کریں کہ قرآن مجید کو حفظ کریں۔ یہ پہلا سبق ہے، یعنی قرآن مجید کو یاد کرنا۔ آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں، آپ تصنیف کا کام کریں، جب تک قرآن یاد نہیں ہوگا اس کے مسائل کا استحضار بھی آپ کو نہیں ہوگا جس وقت تک آپ کو قرآن کا استحضار نہیں ہوگا۔ ہم نے بڑے بڑے مشائخ دیکھے، مبلغین دیکھے، خطیب دیکھے، اللہ تعالیٰ ان کی خدمتوں کو قبول فرمائے، ان کا جو استحضار قرآن مجید کا تھا اسی پر ان کی تقریر جو ہے نا وہ مبنی ہوا کرتی تھی۔ اس لیے اگر آپ مقرر بننا ہے، آپ نے مصنف بننا ہے، آپ نے مفتی بننا ہے تو اس کے لیے پہلی سیڑھی کیا ہے؟ قرآن مجید کے ساتھ آپ کا ربط مضبوط ہونا چاہیے، اور اس ربط کا پہلا تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو یاد کریں۔ مجھے قرآن مجید یاد نہیں ہے، صاف بات ہے،
اور یقین جانیے کہ اس کا مجھے اتنا صدمہ ہے، اتنا افسوس ہے اور اتنی حسرت اب دل میں آتی ہے کہ میں نے تو وقت ہی ضائع کر دیا، میں نے تو وقت ہی برباد کر دیا۔ قرآن مجید اگر یاد نہیں کیا تو کیا کیا؟ اس لیے یہ حسرت ختم ہو سکتی ہے اگر آپ سب عزیز، سب بھائی، سب دوست قرآن مجید کو اپنا حفظ جاں بنائیں، اس پر اس کو ضبط کریں، اس کو حفظ کریں۔ دوسری بات کہ قرآن مجید یعنی یہی علم، یہ علم جو آپ پڑھتے ہیں یہاں ماد السلفی میں، وہ علم دین کا علم ہے، وہ کتاب و سنت کا علم ہے، وہ کتاب و حدیث کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم، اور یہی اصل دین، اصل دین یہی ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے، اس سے برا کوئی اور چیز دین نہیں کہلاتی۔ دین وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ پر نازل کیا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس منزل من اللہ دین کا اظہار وہ زبان سے بصورت قرآن بھی اور بصورت حدیث بھی امت کے سامنے وعدے کیا ہے۔ سمجھے بات؟ یعنی دین تمام تر وہ کس میں ہے؟ قرآن مجید میں اور حدیث میں۔ ہمارا دین وحی الہی سے متعلق ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن ہی یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ میری طرف سے ہدایت آئے گی، میری طرف سے ہدایت نامہ آئے گا، میری طرف سے نصیحت نامہ آئے گا، میری طرف سے ذکر آئے گا۔ وہ ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے صحیفوں کے ذریعے بھی اور بالآخر قرآن مجید کے ذریعے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، اور وہی دین ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی چیز دین نہیں ہے۔ دین تو سمجھنے کے لیے علوم ہیں، مثال کے طور پر لغت ہے، مثال کے طور پر نحو ہے، صرف ہے، بلاغت ہے، یہ ذرائع ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ ذرائع ہیں، لیکن مقصود کیا ہے؟ وہ مقصود قرآن اور سنت ہے۔ یہ جس طرح ہمارے صوفیاء حضرات ہیں نا، یہ شاید آپ لفظ اس کو گراں ہی سمجھے، صوفیاء کے ہاں بال اشغال ہیں، مجتہدات ہیں، یعنی اعمال ہیں، مخصوص طریقے ہیں ذکر و اذکار کے، بیٹھنے کے بھی، ذکر و اذکار کے بھی، اور ذکر و اذکار کی بھی نوعیتیں مختلف، لیکن وہ ان تمام چیزوں کو ذریعہ سمجھتے ہیں، مقصود نہیں سمجھتے۔ بات سمجھ لیں، وہ ان تمام چیزوں کو بھی وہ بھی ذریعہ سمجھتے ہیں، ذریعہ ہیں، مقصود نہیں۔ مقصود کیا ہے؟ وہ نماز ہے۔ مقصود کیا ہے؟ وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ ان کے ذریعے نماز پختہ ہو جائے، اس کے ذریعے ذکر میں دل لگنا شروع ہو جائے۔ اسی طرح یہ جتنے علوم ہیں وہ ذرائع ہیں، کس کو پانے کا؟ قرآن مجید کے علم کو پانے کا، حدیث کے علم کو پانے کا۔ اس لیے ان ذرائع سے بھی آپ کو غافل نہیں ہونا چاہیے۔ وہ ذرائع آپ اختیار کریں گے تو قرآن مجید کا فہم اور قرآن مجید کے مطالب اور حدیث پاک کے مقاصد اس کو آپ سمجھ سکیں گے۔ یہ دونوں چیزیں اس اعتبار سے لازم ملزوم ہیں۔ وہ اصل حقیقت یا اصل علم وہ کیا ہے؟ کتاب و سنت کا ہی علم ہے۔ دوسری بات جو میں عرض کرنی چاہتا ہوں وہ یہ کہ میں اپنے عزیزوں سے، طالب علم بھائیوں سے کہوں گا، عرض کروں گا کہ وہ اپنے مطالعہ میں لگن پیدا کریں، کتاب بینی میں لگن پیدا کریں، کتاب بینی کی اپنے اندر چاٹ پیدا کر لیں۔ مطالعہ کس کو کہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس کا مصدر کیا ہے؟ طا لام عین، طلع۔ کیا معنی ہے؟ ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا، اسی سے یہ مطالعہ ہے۔ کیا مطالعے سے کیا ان الفاظ کے معنی اور مطالب ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نا ہم نے مطالعہ کیا، استاد صاحب کہتے ہیں مطالعہ کیا ہے، ہم بھی کہا کرتے تھے طالب علمی کے زمانے میں۔ میں اسی لیے یاد دہانی کروا رہا ہوں
جو ہم کوتاہیاں کرتے تھے آپ تو نہ کریں، ہم نے تو کوتاہیاں کر لی، آپ نہ کریں۔ استاد جی پوچھتے مطالعہ کیا؟ ہاں جی کیا۔ کیا مطالعہ کیا؟ الفاظ دیکھ لیجیے، لیکن ان کو سمجھنے کی کوشش نہ کی، صرف یہ دیکھا کہ الفاظ عبارت پڑھنی پڑ جا گئی تو عبارت پڑھ لیں گے، ان کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ یہ مطالعہ نہیں ہے۔ مطالعہ یہ ہے کہ آپ ان الفاظ کے معنی کو سمجھیں، جہاں سمجھ نہ آئے وہاں استاد جی سے پوچھ لیں۔ آج المیہ یہ ہے کہ عربی عبارت بھی استاد پڑھے، عربی عبارت کا ترجمہ بھی استاد کرے، اس ترجمے کی تفہیم وہ بھی استاد کرے۔ ہم سے استاد جی پوچھے اور سمجھ آئے تو ہم دھڑی کا سر ہلا کے کہہ دیں ہاں جی ہاں جی سمجھ آئی۔ آپ مجھے بتلائیں پھر ہم کیسے طالب علم پکے بنیں گے جب ہم نے نہ عبارت کو پڑھا، نہ ترجمے کو پڑھا، نہ اس کے مفہوم کو سمجھا، بلکہ استاد جی نے ترجمہ عبارت تفہیم کر دی، ہم نے خاموشی سے سن لی بس۔ کیا اس سے علم میں پختگی آتی ہے؟ کیا اس میں علم میں بصیرت حاصل ہوتی ہے؟ بالکل نہیں ہوتی، بالکل نہیں ہوتی۔ مجھے حضرت مولانا عبید اللہ عفیف رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بتلایا کہ کالجوں کی چھٹیوں میں، یونیورسٹی کی چھٹیوں میں، جامعہ سلفیہ میں حضرت شیخ محدث گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، حافظ محمد گوندلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس حضرت سید ابوبکر غزنوی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے آئے۔ سید ابوبکر غزنوی پڑھنے کے لیے آئے، پڑھنے کے لیے کیا؟ بیضاوی، چھٹیوں میں بیضاوی پڑھنے کے لیے۔ مولانا فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجلس میں حاضری دی، میں کیا دیکھتا ہوں کہ ابوبکر صاحب عبارت پڑھی جا رہے ہیں اور آپ صاحب سن رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہ یہ کچھ پوچھتے ہیں نہ وہ بتلاتے ہیں یہ کیا پڑھا قرات ہوئی، یہ کیا تعلیم ہوئی، یہ کیا پڑھائی ہوئی۔ لیکن تب میری آنکھیں کھلی کہ چند منٹیں بعد، چند سطروں کے بعد غزنوی صاحب نے پوچھا کہ حضرت اس عبارت کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس پر یہ اشکال ہے، اس کا جواب کیا ہے۔ تب میری سمجھ میں آیا کہ جو پہلی پڑھی تھی اور کچھ نہیں پوچھا تھا اس کو وہ پہلے سے سمجھتے تھے، یہاں بات سمجھ نہیں آئی تھی، الجھے ہوئے تھے، اس الجھاؤ کو دور کرنے کے لیے انہوں نے شیخ صاحب سے استفسار کیا۔ یہ ہے مطالعہ، بات سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے مطالعہ۔ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے نا بچپن کے، ہے تو مذاق کی بات ہی، آج کل تو کاپیوں کے اوپر نا وہ بلیوں کی، کتوں کی، کھلونوں کی تصویریں بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے دور میں کاپیوں کے آخر میں لکھا ہوا ہوتا تھا مطالعے سے انسان بالغ نظر آتا ہے، مطالعے سے انسان بالغ نظر آتا ہے۔ اپنی بے خبری کی بات کرتا ہوں، میں یہ سمجھتا تھا کہ شاید کوئی مطالعہ دوائی ہے جس کے کھانے سے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ ہاں، فکر ہر کس بہمت اوس، کہ مطالعے سے انسان بالغ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، یہ بہت بعد میں سمجھ آئی کہ یہ بلوغت فکری اور علمی اور عقلی یہ مطالعے سے حاصل ہوتی ہے۔ بلوغت عقلی اور علمی یہ کس سے حاصل ہوتی ہے؟ مطالعے سے۔ آپ مطالعہ کریں گے، اہل علم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اپنے آپ کو حقیر اور کمزور نہیں سمجھیں گے، آپ ان کی ہر بات کو سمجھیں گے، بلکہ موقع بہ موقع آپ اس میں لقمہ دینے کی بھی جسارت کریں گے۔ بات سمجھے یا نہیں؟ یہ ہے مطالعہ، یہ نہیں مطالعہ جو ہم کرتے ہیں۔ جو ہم مطالعہ کرتے ہیں نا، اس کا نتیجہ تو پھر یہ ہے کہ آج مدارس میں کوئی استاد نہیں مل رہا، آج مدارس میں قابل ترین طلباء نہیں مل رہے، کیفیت یہ ہے۔ اور آج ہمارے مدارس کی کہنا چاہیے کہ بد نصیبی کی بات یہ ہے کہ جب فارغ ہوتے ہیں بخاری کا سبق لیتے ہیں، میں نے تو پنجاب میں بھی مدارس میں کہا ہے، دروس میں کہا ہے، اس وقت انعام دیتے ہوئے سیاہ ستہ مترجم دیتے ہیں اپنے فاضلین کو، تو کیا تاثر دیتے ہیں ترجمے کی کتابیں دے کے؟
کہ جن کو آج ہم سند تھما رہے ہیں فاضل ہونے کی، فارغ ہونے کی، ان میں اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اس کتاب کو سمجھے بغیر ترجمے کی. یہ تاثر دے رہے ہیں. جب یہ پہلے دن سے ہی آپ تاثر دے رہے ہیں تو اسی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ان کو کیا پڑھایا ہے، آپ نے ان کو کیا بتلایا ہے. جو ترجمہ بھی نہیں کر سکتے 8 سال 7 سال لگانے کے باوجود. اس لیے بھائی مطالعے کا جو حق ہے اس کو جب ادا کریں گے تو پھر یہ کمزوری ہے، پھر یہ مترجم کتابیں آپ کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. میں اپنے شیخ حضرت مولانا محمد اسحاق چیمہ رحمۃ اللہ علیہ نور اللہ برکتہ وہ ترجمے کی کتاب کو دیکھ کے ناراض ہوتے تھے. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں کہیں گنجائش ہے، سمجھ نہیں آتی، لفظ نہیں معنی معلوم ہوتا، آپ کیوں ترجمہ دیکھتے ہیں؟ آپ عربی کی لغت دیکھیں. بات سمجھے؟ لغت کی کتاب خریدیں عربی کی. جو معنی نہیں آتا آپ کو وہ عربی لغت میں دیکھیں، اور ایک لفظ دیکھنے کے ساتھ ساتھ آپ کو کئی اور الفاظ بھی سمجھ آ جائیں گے کہ ان کے معنی بھی کیا ہے. لیکن جب آپ ترجمہ سمجھیں گے تو وہ ترجمہ وقتی طور پر تو سمجھ جائیں گے، اس کے بعد وہ پھر ذہن سے نکل جائے گا. یہ میری بات پلے باندھ لیں. اس کے بعد پھر وہ ترجمہ آپ کے ذہن سے نکل جائے گا. اگر وہ ترجمہ آپ نے اپنے ذہن میں پختہ کرنا ہے تو اس کو ترجمے کی کتاب سے نہ سمجھیں بلکہ ان کو لغت کی کتاب سے سمجھنے اور حل کرنے کی کوشش کریں. یہ میرا آپ کو ایک حقیرانہ مشورہ بھی ہے اور اپیل بھی ہے. بس انہی باتوں پر ایک اکتفا کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو تعلیمات کے میدان میں بلندیوں پر سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ کو علم دین کا عالم فاضل بنائے، اور علم کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کی بھی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.